السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 9 فزکس چیپٹر نمبر 1 میجرمنٹس وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے میجرنگ انسٹرومنٹ شروع کیے تھے۔ ان میجرنگ انسٹرومنٹ میں سے پریویس ٹاپکس میں ہم نے 3 میجرنگ انسٹرومنٹس پڑھے ہیں۔ نمبر 1 میٹر رول، نمبر 2 ورنیئر کیلیپر اینڈ نمبر 3 اسکریو گیج۔ یہ تینوں انسٹرومنٹ لینتھ میجرنگ انسٹرومنٹس ہیں، ان کے ذریعے ہم لینتھ کو میجر کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ماس میجرنگ انسٹرومنٹس، ایک ایسا انسٹرومنٹس جس کے ذریعے ماس کو میجر کیا جاتا ہے، اور وہ فزیکل بیلنس ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزیکل بیلنس یہ ایک براڈ ٹرم ہے، یہ ایک وسیع ٹرم ہے۔ فزیکل بیلنس جس کے ذریعے ماس کو ناپا جاتا ہے، مختلف شکلوں میں موجود ہوتا ہے، جس میں سے سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہے، یہ فزیکل بیلنس آپ کے بک میں بھی دیا گیا ہے، لیب میں بھی یہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم ماس کو میجر کرتے ہیں۔ اس کا لیسٹ کاؤنٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو اس گلاس کیس میں رکھا جاتا ہے تاکہ ایئر پریشر بھی اس کو متاثر نہ کر سکے۔ اور ان کے علاوہ بیم بیلنس ہے، وہ بھی فزیکل بیلنس ہی کا ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل بیلنس ہے، وہ بھی فزیکل بیلنس ہی کا ایک قسم ہے۔ اور اسپرنگ بیلنس، یہ سب ہی فزیکل بیلنس میں شامل ہے۔ لیکن ہم ترتیب وار ان سب کو ڈسکس کریں گے، ان سب کو آپ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس فزیکل بیلنس پر بات کرتے ہیں جو آپ کے بک میں دی گئی ہے۔ فزیکل بیلنس، سب سے پہلے ڈیفینیشن آف فزیکل بیلنس: اٹ از اے ڈیوائس which is used to measure an unknown mass by comparing it with unknown mass۔ اس کے ذریعے ہم کسی نامعلوم ماس کو معلوم کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں؟ کسی معلوم ماس کے ساتھ اس کی کمپیریزن کرتے ہیں، کسی معیاری ماس کے ساتھ اس کی کمپیریزن کرتے ہیں۔ گرام کے ساتھ، کے جی کے ساتھ، ملی گرام کے ساتھ، ان سب سٹینڈرڈز کے ساتھ ہم نامعلوم ماسز کی کمپیریزن کرتے ہیں فزیکل بیلنس کے ذریعے۔ اب یہ فزیکل بیلنس جو بک میں دی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح ماس کو میجر کرتا ہے، اس کے پارٹس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے پارٹس کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے فرام دی بیس ہم سٹارٹ کریں گے لیولنگ سکریوز۔ اگر آپ اس کے بیس میں دیکھیں، بیس میں تو یہاں پر آپ کو سکریوز نظر آئے گی۔ ایک سکریو یہ ہے اور ایک اس طرف یہ سکریو ہے، ان کو لیولنگ سکریوز کہتے ہیں۔ ان سکریوز کے ذریعے اس فزیکل بیلنس کا ہم لیول ٹھیک کرتے ہیں۔ لیول جس سرفیس پر ہم اسے رکھتے ہیں، اس سرفیس پہ ان کے لیول کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر سرفیس لیول نہ ہو تو پھر ہم ان سکریوز کو روٹیٹ کرتے ہیں اور اس فزیکل بیلنس کو لیول میں لاتے ہیں تاکہ اس کے دونوں پارٹس برابر ہوں۔ اسی طرح یہ ایک اور سکریو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ سکریو، اس سکریو کے ذریعے ہم فزیکل بیلنس کو، اس کے بیم کو اٹھاتے ہیں۔ اس کا بیم عام حالت میں یہاں پر رکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس پر میجرمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس بیم کو اس پلر سے اٹھاتے ہیں، وہ اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گلاس کیس ہے جس میں اس کو رکھا گیا ہے۔ عام حالت میں جب ہم اس پر میجرمنٹ نہیں کرتے تو وہ اسی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اب جب ہم میجرمنٹ شروع کرتے ہیں تو ہم اس گلاس کیس کے فرنٹ والے ڈور کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ اس کا فرنٹ والا ڈور ہے، ہم اس کو اس طرح اوپن کرتے ہیں یہاں پر۔ اب اگر دیکھیں آپ تو اس کے اور پارٹس جو ہے، یہ 2 پینز ہیں، 2 پینز۔ ان پینز کے ذریعے ہم میجرمنٹ کرتے ہیں۔ ایک پین میں ہم معلوم ماس کو رکھتے ہیں اور ایک پین میں ہم نامعلوم ماس کو رکھتے ہیں جس کے ماس کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بیم ہے، بیم جو ساری چیزیں اس پر ہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ پینز کو سپورٹ یہاں سے مل رہا ہے، یہ نیڈل بھی یہاں پر لگا ہوا ہے، اور ان سکریوز کو یہاں پر جو سکریو لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پر ایک جو سکریو لگا ہوا ہے، ان کو ہم بیلنسنگ سکریو کہتے ہیں۔ ان سکریوز کے ذریعے ہم ان کو بیلنس کرتے ہیں۔ جب ہم نے ریڈنگ سٹارٹ نہیں کی ہوئی اور ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ دیکھیں یہاں پر
جب ہم سٹارٹ کریں گے میئرمنٹ تو ہم اس کو اس طرح اٹھائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر، یہاں سے یہ اٹھ رہا ہے، یہاں پر ہم نے دوبارہ اس کو رکھ دیا، اور اگر ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈنگ تو ہم اس کو اٹھائیں گے اس طرح. اب جب ہم نے اس کو اس طرح اٹھایا اور یہ اس کا پوائنٹر، اس کو پوائنٹر کہتے ہیں، یہ پوائنٹر درمیان میں نہ ہو، سینٹر پر نہ ہو، تو پھر اس میں زیرو ایرر ہے، اس میں زیرو ایرر ہے. اس کے پوائنٹر کو ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر درمیان میں ہونا چاہیے، اس لائن پر. اگر اس لائن پر نہ ہو تو پھر اس میں زیرو ایرر ہے. اس کا ایک پین باری ہے اور ایک ہلکا ہے. پہلے ان کو بیلنس کرنا ہوگا، اور ان کو ہم ان سکریوز کے ذریعے بیلنس کرتے ہیں، ان کو ہم ان سکریوز کے ذریعے بیلنس کرتے ہیں. تو یہ پارٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. نمبر 1 لیولنگ سکریوز، نمبر 2 پینز، نمبر 3 از پوائنٹر، نمبر 4 از بیم، اینڈ نمبر 5 از بیلنسنگ سکریوز. یہ بیسک پارٹس ہے، اہم پارٹس ہے فزیکل بیلنس کے. اب جب ہم اس پر ریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس پوائنٹر کو سینٹر پر لانا ہوگا. کیسے؟ وہ بیلنسنگ سکیوز کے ذریعے ہم کرتے ہیں کہ دونوں سائڈ کے پینز ایک دوسرے کے بالکل بیلنس ہو جائے اور پوائنٹر یا نیڈل بالکل سینٹر پر آ جائے. جب نیڈل کو ہم سینٹر پر لاتے ہیں اس کے بعد ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. اس کے ایک پین میں ہم نامعلوم وزن کو رکھیں گے اور دوسرے پینز میں ہم معلوم وزن کو رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس فزیکل بیلنس سے یہ زیرو ایرر نکالتے ہیں کہ یہ پوائنٹر بالکل سینٹر پر آ جائے. اب اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ فزیکل بیلنس بالکل اپنے سینٹرل پوائنٹ پر ہے، اس کا پوائنٹر. تو اس میں بالکل زیرو ایرر نہیں ہے، اس کا یہ پوائنٹر اپنے بالکل سینٹر پوائنٹ پر ہے، درمیان پر ہے، تو اس میں زیرو ایرر نہیں ہے. اب اس پر ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. ریڈنگ ہم کس طرح لیتے ہیں؟ تو ہم اس کے ایک پین میں ایک نامعلوم وزن کو رکھتے ہیں جس کا ماس معلوم نہ ہو. فرض کرے ہم اس آبجیکٹ کو جس کا ماس معلوم نہ ہو اس کے ایک پین میں رکھتے ہیں یہاں پر. تو اس کا یہ پوائنٹر اپنے سینٹرل پوائنٹ سے ہٹ جائے گا ایک طرف کو. اب ہم یہاں پر معلوم ماسز کو رکھیں گے یہاں تک کہ یہ نیڈل دوبارہ یہاں پر آ جائے اپنے سینٹرل پوائنٹ پر. تو جب یہ نیڈل دوبارہ اپنے اس سینٹرل پوائنٹ پر آ جائے تو وہی ہمارا اس چیز کا ماس ہوگا جو ماس ہم نے ادھر پر رکھی ہے. ہم اس پین میں معلوم ماسز کو رکھیں گے 10 گرام، 20 گرام، 30 گرام، 100 گرام، یہاں تک کہ یہ نیڈل ہمارا دوبارہ یہاں پر آ جائے سینٹرل پوائنٹ پر. تو جب یہ نیڈل اپنے سینٹرل پوائنٹ پر آ جائے وہی وزن اس آبجیکٹ کا ہوگا جو وزن ہم نے یہاں پر معلوم ماسز رکھے ہیں. تو فزیکل بیلنس کے ذریعے ہم چیزوں کے ماسز کو معلوم کرتے ہیں. اس کا لیسٹ کاؤنٹ ملی گرامز میں ہوتا ہے، ملی گرامز میں، یعنی یہ گرام کے ہزارویں حصے تک بھی میجر کر سکتا ہے. اس کا لیسٹ کاؤنٹ بہت زیادہ کم ہے، اسی وجہ سے یہ یوز ہوتا ہے. سونار زیورات کے میجرمنٹ کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، اور چونکہ اس کی لیسٹ کاؤنٹ اس کا بہت زیادہ کم ہے اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ڈیوائس ہے. اسی وجہ سے اس کو اس کیس میں رکھا جاتا ہے، اس گلاس کے کیس میں، تاکہ تھوڑی سی ہوا بھی اس کو متاثر نہ کر سکے اس کے پینس کو. تو سب سے پہلے یہ فزیکل بیلنس ہے، اس کے ذریعے ہم ماس کو میجر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فزیکل بیلنس ہے جسے بیم بیلنس یا لیور بیلنس کہا جاتا ہے. میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ لیں، اس کے لیسٹ کاؤنٹ اور اس کے زیرو ایرر کے بارے میں بات کریں گے. یہ بیم بیلنس یا لیور بیلنس اس کو کہتے ہیں. یہ بھی فزیکل بیلنس ہی کا ایک قسم ہے، یہ بھی فزیکل بیلنس ہے. اس کے ذریعے بھی ماس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کا لیسٹ کاؤنٹ اس سے زیادہ ہے، اس کا لیسٹ کاؤنٹ اس سے زیادہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم اس سے زیادہ میجرمنٹ کر سکتے. اس کا رینج بھی اس سے زیادہ ہے، لیسٹ کاؤنٹ بھی اس سے زیادہ ہے اور اس کا رینج بھی اس سے زیادہ ہے. رینج کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم اس پر ملی گرام سے لے کر گرام تک
100 ग्राम तक मैक्सिमम 100 ग्राम तक या 500 ग्राम तक मेजरमेंट कर सकते थे। अब इस पर हम 20 केजी तक या 30 केजी तक इस पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका रेंज ज़्यादा है उससे। ये भी यूज़ होता है मास के मेजरमेंट के लिए। इसको मेजरमेंट इस पर स्टार्ट करने से पहले इससे भी ज़ीरो एरर निकाला जाता है। अगर मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आप देखें यहाँ पर, ये आप फ्री छोड़ दे इसे, अगर इसका ये नीडल बिल्कुल दरमियान में हो, ये नीडल, तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले परस करे ये इस सिचुएशन में हो यहाँ पर, तो इसमें ज़ीरो एरर है और ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर अभी वज़न नहीं रखे और इसका ये वाला साइड बारी है, तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर फर्ज करे इसका मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले ये वाला साइड बारी है, तो इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो इसमें भी ज़ीरो एरर होता है। इस ज़ीरो एरर को सही किया जाता है। किस तरह? इसको यहाँ पर थोड़ा सा वज़न रखने से, ताकि ये बैलेंस हो जाए, वो वज़न रखने से इसको सबसे पहले एरर को रिमूव किया जाता है और उसके बाद इस पर मेजरमेंट स्टार्ट की जाती है। तो मेजरमेंट हम इस तरह करते हैं कि जब हम इसे चेक करते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम नॉन मास को रखते हैं, मालूम मास को, और यहाँ पर हम उस नामालूम मास को रखते हैं इस पेन में जिसको हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये इसको बीम बैलेंस या लीवर बैलेंस कहते हैं। बीम बैलेंस या लीवर बैलेंस, और ये भी फिजिकल बैलेंस का ही एक किस्म है। इनके अलावा अब जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो डिजिटल बैलेंस यूज़ होता है। मैं आपको डिजिटल बैलेंस भी दिखाता हूँ कि डिजिटल बैलेंस किस तरह काम करता है। थोड़े स्टूडेंट्स, अब ये डिजिटल बैलेंस है, ये भी फिजिकल बैलेंस ही का एक एडवांस किस्म है जिसके ज़रिए मास की मेजरमेंट की जाती है। इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है, इसका डिस्काउंट कम है। ये 1 kg के 1000वें हिस्से तक मेजरमेंट कर सकता है। 1 kg को अगर हम 1000 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसे हमें ग्राम मिलता है, ग्राम। तो ये 1 ग्राम तक मेजरमेंट कर सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लेकिन हम सबसे पहले इसमें भी ज़ीरो एरर चेक करेंगे मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले। वो हम किस तरह चेक करेंगे? तो हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चूँकि सबसे पहले आप देखें ये 0 के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 0 के बाद 0.3 डिजिट्स आ रहे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इसका डिस्काउंट वो मिलीमीटर का किलोग्राम का 1000वां हिस्सा है। 1 kg के 1000वें किस हिस्से को ये मेजर कर सकता है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 है मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर जब 0 हो तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं होगा। यहाँ पर अगर 0.005 है या 0010 है तो फिर इसमें ज़ीरो एरर है। या परस करें नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05 है या नेगेटिव 0.010 है तो इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है। फिर हम सबसे पहले उस ज़ीरो एरर को हटाते हैं और बाद में मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि अगर इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो, परस करें इसमें प्लस 0.010 हो, तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उससे 0.010 को माइनस करेंगे। और अगर इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर हो यानी माइनस 0.010 हो, तो जब हम मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट की मास को मेजर करेंगे तो फिर उससे के साथ 0.010 ऐड करेंगे। पॉजिटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर को इससे ऐड करेंगे। तो ये डिजिटल बैलेंस है। ये भी फिजिकल बैलेंस के ही का एक किस्म है। ज़्यादातर ये यूज़ होता है क्योंकि ये डिजिटल है, इस पर मेजरमेंट आसान होती है, इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। और जो फिजिकल बैलेंस हमने पहले देखे, फिजिकल बैलेंस में या बीम बैलेंस में, उसमें गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है और इसमें गलती की गुंजाइश उनके निस्बत कम होती है। एक और इंस्ट्रूमेंट
ایک اور فزیکل بیلنس جو یوز ہوتا ہے، میں اگر آپ کو وہ دکھاؤں تو وہ یہ ہے، اس کو سپرنگ بیلنس کہتے ہیں، یہ سپرنگ بیلنس ہے۔ اس کے ذریعے بھی ماس میئر کی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ ویٹ کے میئرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویٹ آپ آنے والے لیکچرز میں چیپٹرز میں پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 3 میں ماس اور ویٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ ماس کسی آبجیکٹ میں مادے کی کمیت ہے، مادے کی مقدار ہے، اور ویٹ وہ کسی آبجیکٹ پر زمین کا اٹریکٹیو فورس ہے۔ تو جب ہم کسی آبجیکٹ کا ویٹ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے سپرنگ بیلنس یوز کرتے ہیں۔ کس طرح ہم ویٹ معلوم کرتے ہیں؟ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اس کے ایک سائڈ پر لکھا ہے جی ایف اور ایک سائڈ پر این لکھا ہے، تو یہ نیوٹن فورس کی اکائی ہے، اے فورس کا یونٹ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر یہ نیوٹن والا سائڈ ہمیں فورس کی قیمت دے گا، جو فورس زمین اس آبجیکٹ پر لگا رہی ہے ڈاؤن ورڈ، اور یہ گرام فورس اس کو کہتے ہیں، گرام فورس۔ یہ ہمیں ماس دیتا ہے گرامز میں، 0 1 2 3 up to 100 گرامز، 200 گرام، 300 گرام، یہاں تک کہ 1000 گرام یعنی 1 kg تک۔ ہم اس سپرنگ بیلنس پر 1 kg تک، اور 1 kg کو اگر ہم نیوٹن میں کنورٹ کریں W=mg کے مطابق، تو وہ 10 نیوٹن آتا ہے، 10 نیوٹن 1 kg W=mg کے مطابق۔ تو 100 گرام یا 1 kg 10 نیوٹن کے برابر ہے، یہ یہاں اسی تک پیمائش کر سکتا ہے۔ اب ہم کس طرح کریں گے؟ تو ہم اس پر جب پیمائش کرتے ہیں تو ہم یہاں سے اس ہک کے ذریعے وہ چیز یہاں پر آویزہ کریں گے، یہاں پر لٹکائیں گے اس سے، جس سے جب ہم کوئی چیز اس سے لٹکاتے ہیں تو یہ اس طرح نیچے آتا ہے، ڈیپینڈنگ آن دی ماس آف دی آبجیکٹ، ڈیپینڈنگ آن دی ماس آف دی آبجیکٹ۔ اس کے ذریعے اس کی ہم ماس کو بھی معلوم کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہو تو اس کا 200 گرام اس کا ماس ہے، اور 2 نیوٹن اس پر فورس لگ رہی ہے ڈاؤن ورڈ ٹورڈ دا سینٹر آف ارتھ۔ اب اس پر کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ماس تو فزیکل بیلنس بھی میئر کر رہا تھا، بیم بیلنس بھی، یہ ڈیجیٹل بیلنس بھی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی تو ماس میئر کر رہا ہے، ویٹ کس طرح یہ میئر کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آنے والے چیپٹر میں پڑھیں گے کہ ویٹ وہ ہائٹ کے ساتھ ویری کرتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ جب ہم زمین کے قریب کسی آبجیکٹ کا وزن معلوم کرتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے قریب جی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جب ہم اونچائی پر جاتے ہیں زمین سے بہت زیادہ اونچائی پر، تو پھر جی کی ویلیو کم ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی ڈبلیو کی ویلیو، ویٹ کی ویلیو بھی کم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم 1 kg ماس بھی یہاں پر لٹکائے، 1 kg ماس، 1 kg، تو وہ یہاں پر ہمیں جو ریڈنگ دے رہا ہے، اگر ہم کسی اونچی جگہ پر جا کر وہ چیز پھر یہاں پر لٹکائے اور اس کی ریڈنگ کو دیکھے تو وہ کم ریڈنگ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اس پر زمین کی ڈاؤن ورڈ فورس کم لگ رہی ہے، اور یہاں زمین کے قریب اس پر زمین کی کشش کا قوت ڈاؤن ورڈ فورس وہ زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم اسی وجہ سے ویٹ معلوم کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو لٹکاتے ہیں، اور جب ہم اس چیز کو اویزہ کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا ڈاؤن ورڈ فورس آف دی ارتھ آن دی آبجیکٹ، جو زمین اس پر قوت لگا رہی ہے۔ اب زمین کے قریب چونکہ گریویٹیشنل فورس زیادہ ہے تو اس پر قوت زیادہ لگے گا، ریڈنگ زیادہ دے گا، اور اگر ہم بہت اونچائی پر جائے جہاں زمین کا گریویٹیشنل فورس کم ہو تو پھر ہمیں یہ ریڈنگ کم دے گا، وہی آبجیکٹ اسے اویزہ ہے لیکن اب یہ ریڈنگ کم دے گا۔ تو اس کے ذریعے ہم ویٹ معلوم کرتے ہیں۔ یہ سپرنگ بیلنس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر سپرنگ لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو سپرنگ بیلنس کہتے ہیں۔ تو یہ سارے اگر آپ دیکھیں یہ سارے ہی فزیکل بیلنس کے اقسام ہے، یہ سارے ہی فزیکل بیلنسز ہے، لیکن اسپیسیفکلی آپ کے بک میں جو پہلا والا میں نے آپ کو دکھایا اس کو فزیکل بیلنس کہا گیا ہے، اور دوسرے کو بیم بیلنس، تیسرے کو ڈیجیٹل بیلنس، اور اس چوتھے کو سپرنگ بیلنس کہتے ہیں۔ براڈلی بات کی جائے تو یہ چاروں ہی فزیکل بیلنسز ہے، ان کے ذریعے ہم ماس اور اس آخری کے ذریعے ہم ویٹ کو معلوم کرتے ہیں۔